ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ، واہ واہ، موجاں ہی موجاں۔ آپ نے کہا ما یحملک علی قولک بخن بخن، تو کیڑی گل تو آکھ رہے ہیں موجاں ہی موجاں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، کریم تے سخی بادشاہ نب تے بھی چھوڑ دیندا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے دن میں 70 دفعہ توبہ کر کے، توبہ توڑ کے پھر توبہ کر لے تو اللہ دوستی باقی رکھتا ہے۔ کوئی ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ تو آگے بڑھ کے دروازہ کھولے گا، یا کہے گا ایسے کہو دفع ہو جائے، میں نے ملنا ہی نہیں۔ اور میرا اللہ کہتا من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے، گناہوں پہ پشیمان ہو کے آتا ہے میری بارگاہ میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ رونا نہیں آتا تو شکل ہی رونے والی بنا دی۔ سبحان اللہ۔ ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ، واہ واہ، موجاں ہی موجاں، بخن بخن، کیا جو میں ترجمہ کرتا ہوں موجاں ہی موجاں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا ما یحملک علی قولک بخن بخن، تو کیڑی گل تو آکھ رہے ہیں موجاں ہی موجاں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، کریم تے سخی بادشاہ نب تے بھی چھوڑ دیندا ہے۔ کریم ذات ہے، نب تے بھی چھوڑ دے کی پتہ۔ تو معاملہ اللہ سے بہت آسان، پچھلے پہ توبہ کے 2 بول اور آئندہ فرائض کو پورا کریں، حرام سے بچیں۔ پھر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے پھر معافی مانگ لیں، پھر معاف کر دیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے دن میں 70 دفعہ توبہ کر کے، توبہ توڑ کے پھر توبہ کر لے تو اللہ دوستی باقی رکھتا ہے۔ تو اولاد کو دھکے دے کے نکال دیں، تم نے توبہ کو تم نے مذاق بنایا اپنے باپ۔ اور میرا نبی کہہ رہا اللہ کی بارگاہ میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، یہ 70 نہیں ہوتا، 70 کا مطلب عربی میں ہوتا ہے بے شمار۔ اللہ جب جاؤ گے اللہ کہے گا جاؤ معاف، جتنی دفعہ جاؤ گے اللہ کہے گا جاؤ۔ کوئی ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ تو آگے بڑھ کے دروازہ کھولے گا، یا کہے گا ایسے کہو دفع ہو جائے، میں نے ملنا ہی نہیں۔ اور میرا اللہ کہتا من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے، گناہوں پہ پشیمان ہو کے آتا ہے میری بارگاہ میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ جو ہے ہی بے نیاز، انتم الفقراء واللہ هو الغنی، وہ کہتا میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو فرائض پورے کر کے 4 کام کرو، صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے کام کرو۔ ہمارے ہر شعبے میں خیانت گھس گئی ہے، بڑھ نہیں گئی، گھس گئی۔ 2 نمبری خیانت، 2 نمبری خیانت۔ سچ بولو نمبر 1، دیانتداری نمبر 2، تیسرا اخلاق اچھے کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، چوتھا رزق حلال کماؤ، جنت سیدھی ہے۔ اس میں ہو جائے کوئی گڑبڑ تو توبہ کرو، تو معاف کر۔ وہ نہیں سنا جس نے 99 قتل کیے، 99۔ سب سے بھاری سزا 2 آدمیوں کی ہے اہل ایمان میں، ایک قتل ناحق کرنے والا، ایک سود کھانے والا، دینے والا نہیں، کھانے والا، سود کھانے والا سب سے خوفناک سزا ہے۔ قتل ناحق سب سے خوفناک سزا ہے۔ اس 99 مار چھڑے، پھر اسے خیال ہے توبہ کرا۔ وہ کسی صوفی صاحب کو ٹر گئے، صوفی صاحب میں 99 بندے مار بیٹھا، میری توبہ ہے۔ اسا کہ توبہ توبہ تیری توبہ کیوں ہو سکتی؟ اسا کہ 99 بھیڑا جا لگتا 100 تا کرن چل وہ بھی لا چھڑ دی، 100 پورے کر دی۔ پھر اس کو خیال ہے میں توبہ کروں، تو مفتی احمد علی صاحب جیسے مفتی کے پاس گیا کہ حضور میں 100 بندے مار چکا ہوں، میری توبہ ہے۔ تو توبہ کون روک سکتا ہے بے وقوف؟ ہر وقت توبہ قبول ہے، لیکن توبہ کی ایک شرط ہے کہ پکی ہے۔ تو یہ جو تیری بستی ہے نا، یہ ساری ہے مجرموں کی، تو یہاں رہے گا تو پکا نہیں رہے گا۔ وہ اگلی بستی نیک لوگوں کی ہے، ادھر چلا جا، تیری توبہ پکی ہوگی، تیرا گناہ بھی معاف ہو جائے۔ اس نے کہا میں نے اللہ معاف کر دے، میں اپنا گھر چھوڑ دیں۔ اس نے اپنا چھوٹا موٹا بوری بستر اٹھایا اور اس گاؤں کی طرف چل دی۔ ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا تو اچانک موت کا جھٹکا لگا۔ اس نے دیکھا کہ کم نیڑے، تو اس نے اسے چھلانگ لگایا، تو اس کے ہاتھ آگے ایسے تھے اور پاؤں پیچھے تھے۔ اس حال میں اس کی موت آئی۔ اللہ نے ہمیں سنانے دکھانے کے لیے اللہ نے کیا کہانی چلائی۔ اللہ نے دونوں فرشتے بھیج دیے، دوزخ کا بھی جنت کا بھی۔ تو دوزخ والے کہنے لگے ساڈا قیدی ہے، مجرم ہے، علی اتنے پہنچے ہی نہیں نیکاں دے کول۔ تو جنت والے کہنے لگے یہ گھر چھوڑ چکا ہے
اور ادھر جا رہا ہے، اس کی نیت ہے، لہٰذا اس کی نیت پہ فیصلہ ہے، یہ جنتی ہے۔ اب دونوں فرشتوں میں تکرار ہو رہی، اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو۔ انہوں نے پوچھا جی کیا فیصلہ کرو؟ کون سے کہو زمین ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جائیں، اگر اس نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں۔ جب ناپنے لگے تو گھر کے قریب تھا، اس بستی سے دور تھا۔ اللہ نے گھر کی طرف کی زمین سے کہا پھیل جا، اور ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جا۔ ہر شے تو اللہ دی تے اللہ دے قبضے۔ جب انہوں نے ناپا تو گھر سے دور ہو گیا، اس گاؤں کے قریب ہو گیا۔ اللہ نے کہا جنت میں ڈال، ہم دیکھ لیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ چاہے جس کے معاف کر دے، اللہ کو قدرت ہے یہ تمہیں حقوق العباد کی حدیث سنائی، چاہے حقوق العباد معاف کر دے چاہے حقوق اللہ معاف کر دے۔ اللہ کو پابند نہیں کر سکتے، نہ ہی کرنے کی جرت کرنی چاہیے۔ رحمتی وسعت کل شیء، جس کو چاہے معاف کر دے۔ اس سے بڑا واقعہ بخاری شریف، ساری حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ ہے۔ خطا ہو گئے یا اللہ معاف کر، پھر ہو گئے یا اللہ معاف کر، اللہ ہر دفعہ خوشی سے معاف کرے گی۔ تو ایک ہم توبہ کر لیں، نیت کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ لو اگر دل سے کہا ہے سب معاف، باقی تفصیل مفتیوں سے پوچھ لینا۔ تو جس نے توبہ پکی کر لی ہے مبارک ہو، سب معاف ہو، صاف۔ پھر کوئی دھبا لگ جائے پھر کہنا یا اللہ معاف کر۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ رونا نہیں آتا تو شکل ہی رونے والی بنا دی، سبحان اللہ۔ کئیوں کا دل ایسا ہوتا ہے کہ ان کو رونا آتا ہے نہیں، تو میرے نبی نے کہا رونے والی شکل بنا دی۔ جیسے ان فقیروں سے سیکھو دعا کیسے مانگنی، یہ نہیں کھڑے ہوتے مانگنے والے، کیسے چہرہ بناتے ہیں، کیسے تعریفیں کرتے ہیں، کیسے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہاں مخواہ دل کرتا ہے کچھ دے دیں، حالانکہ پتہ ہے یہ کاروباری ہیں، شام کو 4-5 ہزار کما کے لے جائیں، پھر بھی اس کا چہرہ ایکشن، تو اللہ کہتا اللہ کو ایسے دکھا دو تو اللہ کہتا چل جا دفع کرو، معاف کرو۔ اور بھائیو نماز قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے اس کی قضا پڑھ کے سو۔ سر پہ زیادہ چڑھ جائیں تو پھر مفتیوں سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے، لیکن آج کوئی قضا ہے تو شام کو پڑھ لو، دوپہر کو پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، اگلے دن پڑھ لو۔ روزے چھوٹ گئے ہیں کسی وجہ سے، بعد میں آہستہ آہستہ رکھ لو۔ اور بیمار ایسا ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتا، پھر اس کو معاف ہو جاتی ہے۔ حج میں بیمار ہے، حج معاف ہو جاتا ہے، نماز معاف نہیں ہوتی۔ اگر معاف ہوتی تو حسین کو کربلا میں ہوتی، ان کا سر تو کٹے گا، نماز نہیں چھوٹے۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے میرے نبی نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، نماز نہیں چھوڑنی، اور نماز کو مسجد میں باجماعت پڑھنا، علماء سے رابطہ رکھنا ہے، اپنی زندگی کے مسائل ان سے پوچھ کے چلو تاکہ صحیح راستہ ملے، صحیح۔ وہ میں ایک وہ اپنا ہی بیان نکل آیا، کوئی ہندو چلا رہا تھا، تو اس کی وجہ سے میں سننے لگا یہ ہندو کو میرے بیان سے، تو اس میں نے بات کی کہ اپنے جھگڑے اپنی آپس میں بیٹھ کے طے کر لیا کرو، کسی بڑے کو ساتھ بٹھا کے، جیسے وہاں پٹھانوں میں جرگا ہوتا ہے، یہاں پنچایت ہوتی ہے، تو اس طرح کر لو، عدالتوں میں نہ جاؤ۔ تو وہ تبصرہ کرنے کا اے مولوی وکیلاں دی روزی تے لت مار رہے۔ کسی بھی ملک کی تباہی بھوک سے نہیں آتی، ظلم سے آتی۔ کوئی قوم اس لیے تباہ نہیں ہوئی کہ ان کے پاس روٹی ختم ہو گئی۔ جتنی قومیں تباہ ہیں، جتنے آج تباہ ہو رہے ہیں، ظلم کے پیچھے۔ عدل جب مٹ جاتا ہے، عدل ریڑھ کی ہڈی ہے، جب یہ مٹتا ہے تو پوری قوم مٹ جاتی ہے۔ اور میرا ملک بھوک کے لحاظ سے ظلم سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کوئی عدل کی فضا قائم کر دے، اور اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے ہم سے راضی ہو جائے۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بہت تکلیف میں کام نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دن ان کے سیکرٹری نے کہا، پاکستان بننے کے بعد کی بات، کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں، آپ پھر اتنا کام کرتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ٹی بی تھی نا، تو ٹی بی کا تو سو علاج کوئی نہیں تھا، تو وہ تو انگریزی بولتے تھے، کہنے کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس حاضر ہوں تو اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح، ویل ڈن، ویل ڈن مسٹر جناح، ویل ڈن۔
ہم بھی جب مریں تو اللہ کہے شاباش میرے بندے، بہت اچھا کر کے آئے۔ اور جب اللہ موقع دے تبلیغ میں 3 دن لگانا شروع کرو، میں 4 مہینے بھی نہیں کہتا، چلہ بھی نہیں کہتا، صرف 3 دن کہتا، لیکن باقاعدگی سے چلتے رہو تو انشاءاللہ پوری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کرو، خامند بیوی میں کوئی جھگڑا ٹکراؤ ہے تو یہ ایسا بڑا عمل ہے، اگر یہ صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں۔ جیسے نماز پہ معاف ہوتے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور صلح کر لیں تو ان دونوں کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سارے بھائی نیت کرتے ہیں، پڑھو بھائی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وفيه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات فانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ جی یہ سارے جو بچے دورہ حدیث میں ہیں ان سب کو میری طرف سے اجازت حدیث ہے، اللہ برکت دے، قبول فرمائے۔ اس میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے، نیت کے بغیر عمل کی کوئی قیمت، اور نیت ایسی چیز ہے، مولانا الیاس صاحب نے اس کے لیے جو لفظ منتخب کیا تصحیح نیت، 5واں نمبر تبلیغ کا، اخلاص سے نیت نہیں کہا، تصحیح نیت۔ تصحیح ہے باب تفعیل جس میں تکرار ہوتا ہے، کہ تصحیح کے لفظ میں اشارہ ہے کہ نیت بار بار خراب ہوگی اور اسے بار بار ٹھیک کرنا ہے۔ تصحیح نیت، کیا باریک بین ہستی سے ہو۔ ہم عام طور پر اخلاص سے نیت کہتے ہیں، اخلاص تو دعویٰ ہو جاتا ہے، تصحیح میں دعویٰ نہیں ہے، تو میں اپنی نیت کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ اور سب سے باریک عمل ہے یہ نیت کی سے، چونکہ کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ کی۔ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اس کی تو نیت خراب ہے، اور کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میری نیت ٹھیک ہے۔ یہ موت پہ ہی راز کھلے گا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا تھا کہ میں واہ واہ کے لیے کر رہا تھا۔ تو کسی کو دیکھ کر کہنا کہ یہ تو پیسے کے لیے کر رہا ہے، شہرت کے لیے کر، جیسے مجھے بہت سارے مولوی فتوے لگاتے ہیں یہ تو شہرت کے لیے کر رہا ہے، اپنے حافظے کا روب جتلاتا ہے، نسب نامے پڑھتا ہے، ایسے قسم کی مجھے تعریفیں، ایسی تعریفیں بھی میری ہوتی رہتی ہیں۔ یہ امر میں چپ کر کے طرف بیٹھے ہوئے، تو لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رتب و یابس کٹھا نہ ہو، اچھے کہنے والے برا کہنے والے نہ ہوں۔ نبیوں کو نہیں چھوڑا لوگوں نے، ہمارے نبی کو کیا کہا؟ ساحر مجنون، اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مجنون، ایک شاعر، ایک مجنون، ساحر کذاب، جادوگر اور جھوٹا۔ تو کسی پر شک نہیں کرنا چاہیے اور اپنے اوپر کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اتنا باریک عمل ہے کہ جو صرف موت پہ جا کے یہ راز کھلے گا کہ اللہ تیرے لیے، اس لیے میں تنہائی میں بہت روتا ہوں کہ آپ سب کے لیے میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے آئے بیٹھے، لیکن یہاں بیٹھنے والا قسم نہیں کھا سکتا کہ وہ اللہ کے لیے بات کر، پتہ نہیں اپنی واہ واہ کے لیے کر رہا ہے، یہ مولوی آدم کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، میں ان کی والدہ کی تعزیت کی جائے، اس لیے اس کا کچھ دعویٰ، یہاں آنے کے بعد کوئی دعویٰ نہیں۔ یوسف بن حسین ایک بہت بڑے محدث گزرے اور بہت بڑے خطیب گزرے، موت کا وقت آیا تو رونے لگے، یا اللہ ایک میرے پاس دیانت ہے، ایک میرے پاس خیانت۔ دیانت تو یہ ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان ہے کہ میں نے انہیں تیرا پیغام صحیح صحیح سنایا ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں، اور ایک میری خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان ہے کہ میں تیرے حق میں خیانت کرتا رہا، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دے۔ اور روتے ہوئے انتقال ہو گیا۔ خواب میں اپنے ایک ساتھی کو ملے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے کھڑا کیا اور پوچھا یوسف موت کے وقت کیا کہا تھا تم نے؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ میں نے یہ کہا تھا، ایک دیانت ہے کہ لوگوں کو تیرا پیغام صحیح پہنچائے، ایک خیانت ہے کہ تیرے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں رکھا۔ کہا یوسف تیرا یہ ایک بول مجھے اتنا پسند آیا کہ چل جنت میں چلے۔
نہ ان کی حدیث کا ذکر کیا، نہ ان کی تصوف کا ذکر کیا، نہ ان کے مواعظ کا، تو تیرا یہ بول مجھے پسند آیا تو میں نے تجھے معاف کیا۔ تو یہ جڑ ہے، یہ نیت نوا سے ہے۔ نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، گٹھلی کے بغیر درخت وجود میں نہیں آتا۔ یہ حنفیوں نے تھوڑی سی وہ نکالی شک کہ بھائی چلو اجر نہیں ملتا پر عمل ہو جاتا ہے، لیکن میں امام شافعی کے ساتھ عمل بھی نہیں ہوتا، اجر بھی نہیں ہوتا۔ اب میں ذمہ دار ہوں، گٹھلی کے بغیر درخت اگا سکتا ہوں؟ آموں کے باغ ہیں تو چھو کر کے آم کا بوٹا کٹ سکنا، گٹھلی کے بغیر تو درخت نہیں ہوتا۔ نوا کا مادہ، نیت کا مادہ نوا سے ہے، نوا گٹھلی کو کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ نیت کے بغیر وجود نہیں ہو سکتا۔ باقی اللہ کرے حناف کی بات صحیح ہو کہ کم از کم حاضری تو ہو جائے، لہذا میں ان کے ساتھ ہوں، عقلاً میں امام شافعی کے ساتھ، عقیدتاً ان کے ساتھ۔ تو اپنی نیت کو تصحیح ہر وقت ٹھیک کرنا، ہر وقت ٹھیک کرنا۔ ایک لمحے میں تو ہاتھوں سے نکل جاتی، ایک لمحے، تو لہذا ہر وقت تصحیح 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 تصحیح، یہاں تک کہ موت آئے اور ہم اپنی نیت ٹھیک کرتے کرتے اللہ کے پاس چلے جائیں۔ ہاں، سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے 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 یہاں لے آئے اور کہا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اور رونے لگا، یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے، میں خوش خوش، میں خوش خوش۔ یہ سعادت کسی کو نہیں ملی۔ حسن پیدا ہوئے، میرے نبی نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو، وہ تو تھے شاہ سوار۔ تو انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالساء کیل السندرا، یہ حضرت علی کے اشعار ہیں میدان جنگ میں، خیبر کی جنگ میں۔ تو وہ تو میدان کے شیر تھے، ان کا حرب، ہم نے کہا نہیں حسن۔ پھر 10 بعد حسین پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، کہا نہیں حسین۔ پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھالے ہوئے تھے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا، پہلی دفعہ میرے بچوں کے نام اللہ نے چن کے رکھوائے حسن حسین۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے 2 پھول، میری 2 ٹہنیاں، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جنت کے پھول کیا کیا لقب دیے، کیا کیا ان سے کھیلے۔ کون ہے جس نے نبی کی پشت پہ سواری کی ہو حسن حسین کے سوا؟ کہ آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں، ان کے لیے گھٹنے اور ہاتھ ٹیک دیتے ہیں اور دونوں بچوں کو پشت پہ بٹھا کر پورے کمرے میں چکر لگواتے ہیں، پھر یوں منہ اٹھا کے منہ اوپر فرما کے کرتے ہیں کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے ہیں اور حضرت زینب کو کمر پہ بٹھاتے ہیں اور پورے کمرے کا چکر لگواتے ہیں۔ یہ لاڈ میرے نبی نے لڑائے اپنے بچوں، ایک زہر میں مار دیا، ایک کو سرسین نیزے پہ چڑھا دیا۔ امت نے کیا کیا؟ کیا میرے نبی نے کر کے دکھایا اور کیا آگے امت نے کیا؟ آپ نے ام سلمہ سے فرمایا ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، خصوصی اجازت دے کر اللہ سے، کسی کو اندر نہ آنے دینا، وہ دروازے پہ کھڑی ہو۔ اتنے میں حسین آ گئے، اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ زور زور سے رونے لگے تو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے بلک بلک کے رونے کی آواز آئی میرے نبی کی، پھوٹ پھوٹ۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو کیا دیکھا؟ میرے نبی نے حسین کو سینے سے یوں چپکایا ہوا اور ایسے ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا وہ فرشتہ جو آیا تھا اس نے میرے بچوں کو دیکھا تو مجھے بتایا کہ آپ کی امت آپ کے بچے کو ذبح کر دے، اور مجھے وہ مٹی دکھائی جہاں اس کا خون گرایا جائے گا۔ اور 61 ہجری عصر کے قریب حضرت ام سلمہ آخری بیگمات میں سے انتقال ہوا ہے۔ خواب میں دیکھا اللہ کے نبی غبار آلود، سر میں مٹی، داڑھی میں مٹی، چہرہ زرد۔ کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ اپنے حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ سیدہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، میرے نبی نے حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا، دونوں پاؤں کے اوپر، اور جھولا جھلا رہے تھے، کہہ رہے تھے اس عادل مرتقا، چل بچے پہاڑ پہ چڑھ، پہاڑ پہ چڑھ۔ اور آپ اوپر تھے تو وہ جھومتے جھومتے یہاں آئے، پھر یہاں آئے،
پھر اب اور یہاں، پھر یہاں آئے، آپ ایسے ہو گئے کہا اور، وہ چڑھتے چڑھتے یہاں پہنچ گئے، آپ نے دونوں ہاتھ فکس کر کے یوں بوسہ لے کر کہا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے آل رسول سے عشق و محبت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، علی کے تکرار کے ساتھ آل محمد کے لیے مستقل درود ہے اور محمد مصطفیٰ کے لیے مستقل درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر درود ہے، وعلی آل محمد میں میرا نبی مجھے سکھا کے گیا ہے، نماز کے درود میں مجھے سکھا کر گیا ہے کہ میری اولاد پر بھی مستقل درود پڑھنا ہے اور میرے اوپر بھی مستقل درود پڑھنا ہے، علی کے تکرار کے ساتھ، علی محمد وعلی آل محمد۔ کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف نہیں ہے، میرے نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چلتے پھرتے دنیا میں ان کے جنت کے بشارتیں سنا دیں، پیغام سنا دیے۔ تو میرے عزیزوں، تمہیں مبارک ہو، تم قرآن بھی پڑھ رہے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو بھی سیکھ رہے ہو۔ اس کو لے کر دنیا میں اس کی قیمت نہ لگانا، اللہ سے لینا، اس کی قیمت نہ لگانا، اللہ سے لینا۔ قتیبہ بن بکار ایک بہت بڑے محدث مفسر، مصر میں ملک کافور اخشیدی کا دور تھا، وہ ان کے درس میں آتا تھا اور سالانہ 1000 دینار سالانہ ان کو ہدیہ دیتا تھا۔ 1000 دینار کوئی 20 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اٹھارہ برس آتا رہا، 18 برس، اور ہر سال 1000 دینار ہدیہ۔ 18 سال کے بعد ایک غلط فتوے پہ دستخط چڑھ۔ اس زمانے کے لوگ علماء سے جڑے ہوئے تھے، ہماری بدقسمتی ہے کچھ ہم میں صفات نہیں رہیں، کچھ ادھر وہ ادب آداب نہیں رہے، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنمی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ دونوں طرف سے کوتاہی ہے۔ اگر عوام ہم سے ہٹے ہیں تو ہم نے بھی کوئی علم کی قدروں کو نہیں پہچانا، جس کی وجہ سے دونوں طرف سے قصور نظر آتا ہے، دونوں طرف سے کوتاہی نظر آتی ہے۔ کہنے کا حضرت یہ سائن کر دو۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو شریعت کے خلاف ہے، سائن کیسے کرو؟ کہ حضرت آپ کا فتویٰ چلتا ہے، عوام آپ سے جڑے ہوئے ہیں، مجھے ضرورت ہے۔ ان کا نہیں، میں نہیں کرتا۔ تو ایک دم غصے میں آئے کہ ہمارا کھاتے ہو، ہم سے ٹکراتے ہو، لاؤ میرے 18,000 دینار واپس کرو۔ 18,000 دینار کروڑوں روپے بن چکے تھے۔ اس کا خیال تھا بھوکھا مولوی، یہ پلے کتنے ہونے، میں آپ پہ انگوٹھا لگوا لینا ہے، نہیں۔ کہنے لگے جی بہت اچھا۔ گھر گئے، 18 تھیلیاں ان کی مہر بھی نہیں توڑی تھی، ویسی کی ویسی لا کر کہنے لگے میرے ایمان کی بس اتنی قیمت لگائی تو، میرے ایمان کی بس اتنی قیمت لگائی، دفع ہو جا، لے جا، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ جو نسبت تمہیں ملی ہے اس کی قدر کرو، اس کو بیچنا نہیں، اللہ تمہاری قیمت لگائے گا۔ تو میرے عزیزو، تم اللہ کے مقرب لوگ قاری یاسین صاحب کو سلام پیش کرتے، انہوں نے لاکھوں بچے تیار کر دیے، اگر ان کے بچے بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے لیے سرمایہ ہیں، یہ سارے حضرات جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، یہ پاکستان کا فخر پاکستان، یہ لوگ فخر پاکستان کہ جن کی راتوں کی مناجات اور دن کی جہد اور محنت اور کوشش سے میرے مالک نے آئے ہوئے عذابوں کو روکا ہوا ہے، ورنہ تو لصب علیکم العذاب صبا، تم پر عذاب کے اللہ بارش برسا دیتا، عذابوں کے کوڑے برسا دیتا۔ انی لأہم بأہل الارض عذابا فاذا رأیت عمار بیوتی والمستغفرین بالاسحار والمتظاہرین فیہا صرفت عذابی عنہم، میں زمین والوں کو جھنجھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن دیکھتا ہوں کچھ لوگ آدھی رات کے بعد پچھلی رات اٹھ کے کھڑے ہوئے مجھے یاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کچھ میرے لیے آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور میرے لیے صرف میری محبت میں مل رہے ہیں، اور کچھ لوگ میرے گھروں کو آباد کر رہے ہیں، تو میں ان کی طفیل پورے ملک سے عذاب کو ہٹا دیتا ہوں۔ یہ لوگ ہیں جن کی طفیلوں سے عذاب ہٹے ہوئے، یہ سارے بچے، یہ کوئی تاجروں نے تھوڑا ہی اللہ کے عذاب کو روکا ہوا ہے،
پورے پاکستان کا تاجر جھوٹا ہے، بددیانت ہے، کھوٹا ہے۔ میرے ملک کی تباہی لوڈ شیڈنگ سے نہیں، یہ سارے تاجر کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ نے تجارت تباہ کر دی۔ میرے تاجر کے جھوٹ نے تجارت کو برباد کیا، میرے تاجر کے دھوکے بازی نے تجارت کو برباد کیا۔ میرے دیش کے ذمہ دار